السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر ناول سن سائیاں کے ساتھ، جس کی رائٹر ہیں جے نکھت، اور یہ اس کی 28ویں ایپیسوڈ ہے۔ ویسے ہم لوگوں نے ناول کا آدھے سے کافی زیادہ پارٹ کور کر لیا ہے۔ ناول جو ہے وہ اب اپنی سیکنڈ ہاف کی طرف بڑھ رہا ہے اور ہم جلدی سے ناول کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کامنٹس کریں۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ بچھو کے ڈنک مارے شخص کی طرح اچھل کر کھڑا ہوا تھا۔ جی بابو صاحب، بھابھی صاحب کی چیخ کی آواز آئی ہے کاٹیج سے، لیکن ہم اندر جائیں یا؟ نذیر کی آواز حوادث کا شکار تھی، اس کی سانس جیسے کہیں سینے میں الجھی تھی۔ احمق انسان، پچھلے باغان سے عورتوں کو فوراً اندر بھیجو، میں پہنچ رہا ہوں۔ جی میں، نذیر کا جواب سنے بغیر وہ دیوانہ وار جیپ کی طرف دوڑا تھا۔ مقدس کو کاٹیج میں چھوڑ کر کھیت میں آئے اسے ابھی بمشکل 10 سے 15 منٹ ہوئے تھے۔ ایسے میں نذیر کی ایسی کال حقیقتاً اس کے حواس سلب کر گئی تھی۔ پھٹی سے جیپ پر سوار ہوتا، اب وہ کچی سڑک پر ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا، جس کی وجہ سے جیپ اچھل رہی تھی، پر وہ بجائے سپیڈ کم کرنے کے بڑھائے جا رہا تھا۔ ذہن میں مختلف وسوسے کسی ناگ کی طرح پھن اٹھا رہے تھے۔ کاٹیج ایک عرصے سے زیر استعمال نہیں تھا۔ جب سے مقدس حویلی منتقل ہوئی تھی، وہ برائے نام ہی کاٹیج آیا تھا۔ البتہ کل اس نے کاٹیج صاف کروانے کا حکم دیا تھا، پر نذیر نے کروایا یا حزب عادت بھول گیا، وہ نہیں جانتا تھا۔ ایسے غیر واضح خیال و اندیشے اس کی فکر و اضطراب سے پھڑپڑاتی شریانوں میں لہو کی گردش و دباؤ بتدریج بڑھائے جا رہے تھے۔ اس کی جیپ گلستان بہار میں داخل ہوئی تو کاٹیج کے باہر وہاں کے تقریباً سبھی مرد ملازم کھڑے تھے۔ اسی کے اجلتاً جیپ سے برآمد ہوتے ہی نذیر حالات کی نوعیت بتانے آگے بڑھا، پر وہ گرمی کی لو زدہ بے چین ہوا کی مانند کاٹیج کی سیڑھیاں پھلانگتا چلا گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی پہلی بےتاب نگاہی بیڈ پر زردی مائل چہرے کے ساتھ بیٹھی اس دشمن جاں پر ٹھہری تھی جس نے حقیقتاً اس کی جان نکال دی تھی۔ ٹھیک ہے آپ؟ وہ مضطربانہ بیڈ کی طرف لپکا تھا، جس پر ملازمائیں تو ملازمائیں معائنہ کر رہی لیڈی ڈاکٹر تک چونک کر مقدس سے الگ ہوئی تھی۔ کیا ہوا آپ کو؟ میں کچھ پوچھ رہا ہوں آپ؟ بپھرے تنفس وہ سلگتے عضلات سنگ بے قرار نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتا۔ وہ قطعاً ارد گرد کا شعور بھلا بیٹھا تھا۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ اور یہ؟ اس کے جواب دینے کے بجائے حیرانگی سے تکنے پر بگڑتے ہوئے اس کی نگاہ دائیں پیر پر گئی تو یکا یک ہی وہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ ان کے پیروں پر کوئی بھاری چیز گر گئی تھی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، معمولی سا فریکچر رہا ہے، میں نے پٹی کر دی ہے اور دوائی بھی لکھ دی ہے۔ کچھ دن چلنے پھرنے میں احتیاط کریں، اور اگر آپ چاہیں تو تسلی کے لیے ایک مرتبہ شہر جا کر ایکس رے بھی نکلوا سکتے ہیں۔ اس کی فکر و تیور کو دیکھتے ڈاکٹر نے مقدس کی مشکل آسان کی، لیکن وہ بجائے ڈاکٹر کی جانب مروتاً شکریہ یا کچھ پوچھ گچھ کرنے کے لیے مڑنے کے، ہنوز زرد چہرے کو گھور رہا تھا جو کنفیوز ہو رہی تھی۔ اپنے بے پرواہ جگ سے بیگانہ مزاج سے مست رہنے والے جلالی حریف زادے کو کسی انسان کے لیے اس قدر فکر مند بلکہ دیوانہ دیکھ سبھی متعجب تھے، توہیز بھی اٹھا رہے تھے، جس کے باعث ان کے لبوں پر دبی محظوظ کن مسکراہٹ مقدس کو ٹھیک ٹھاک خفت میں مبتلا کر رہی تھی۔ اسے اپنی بجائے درس دیدہ نگاہوں سے اپنے پیچھے دیکھتا دیکھ وہ تیوریا چڑھائے مڑا تو سب کی مسکراہٹ پل میں سمٹ کر سراسمگی میں بدلی۔ ہم پھر آ جائیں گے چھوٹی بیگم صاحب، ان میں سے ایک عورت اجلتاً کہتی فوراً دہلیز عبور کر گئی تھی تو یکے بعد دیگرے سبھی نے کمرہ چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ بھی لبوں پر اہم ہدایت دبائے 9:02:11 ہو گئی۔ اب وہ بس دونوں بج گئے تھے۔ کیسی لگی چوٹ آپ کو؟ سلگتی کن پٹیوں کے ہمراہ وہ کڑے تیوروں سنگ استفسار کر رہا تھا۔ وہ آپ کی بڑی والی بندوق رائفل سائیڈ روم کے ٹیبل پر تھی، صفائی کرتے ہوئے بے دھیانی میں گر گئی۔ نگاہ پیر پر مرکوز کیے جواب آیا۔ بے دھیانی میں گر گئی؟ چھوٹی بچی ہیں آپ جو آتے ہی الٹ پلٹ شروع کر دی۔ ہنوز برہم نگاہوں کا ارتکاز چہرے پر تھا۔ ہم الٹ پلٹ نہیں، صفائی کر رہے تھے، خفا نگاہیں اٹھاتے اس نے زور دے کر جتایا۔ ابھی ضروری تھا؟ اپنے گھر کی صفائی کرنے میں قباحت بھی کوئی نہیں، پھر فارغ بیٹھ کر کرتے بھی کیا؟ ہم سے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھا نہیں جاتا۔ آپ؟ محترمہ کے اس درجے تسلی بخش جواب پر گھورتے اس نے ضبط سے گہرا گھونٹ بھرا تھا۔
آپ اتنا کیوں خفا ہو رہے ہیں؟ معمولی سی چوٹ ہے، ڈاکٹر نے پٹی اتنی موٹی باندھ دی ہے اس لیے یہ کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے۔ اور آپ کھیتوں سے کیوں چلے آئے؟ وہاں تو کوئی ضروری کام ہونا تھا نا؟ اس کے تیوروں کو سلجھتے نہ دیکھ رسانیت سے بتاتے، آخر میں وہ برہم نگاہیں چار کر مستفسر ہوئی تھی۔ وہ اس لیے کہ خاکسار کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ دی جان کی بچی کو خروچ آئے یا کھانسی ہو، ملزم میں ٹھہرایا جاتا ہوں محترم حاکم سرکار اور ان کی زوجہ کی عدالت میں، کیونکہ انہیں لگتا ہے ہواؤں سے میں نے کہا تھا وہ سرد کروٹ لے کر آپ کی صحت متاثر کریں۔ پھر یہ تو میری گستاخ رائفل کی جسارت سے ہوا ہے۔ وہ تب لمبی وضاحت پیش کرتا خود جھلا گیا تھا۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا آیا وہ اپنا دفاع کر رہا ہے یا اپنے اندر کے تغیرات، اپنے بدلے جذبات و احساسات کو عیاں کر رہا ہے، اپنی کیفیات کو اپنے غصے و جھنجھلاہٹ کے پردے پر بے حجاب کر رہا ہے۔ بے فکر رہیں، آپ جواب دانی ہوں گے۔ جب موقع واردات پر آپ موجود نہیں تھے تو الزام آپ پر کس طرح عائد ہو سکتا ہے؟ اس کے صاف کھل کر بھی در پردہ جانے کی کوشش پر وہ سنجیدگی سے بولی تو جواباً دلاور نے جبڑے بھینچ کر اس کے گلاب چہرے کو گھورا۔ مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، میں اس نذیر کی خبر لیتا ہوں۔ آخر اس نے کیا سوچ کر؟ ترش نظر اس پر ڈالتا وہ نذیر کی شامت بلانے جانے لگا کہ مقدس نے پھرتی سے اس کی جیکٹ کے کونے کو مٹھی میں جکڑا اور حزب روایت اس کے اٹھتے قدم بے ترتیب دھڑکن و برہم تنفس کے ساتھ ٹھہر گئی تھی۔ غلطی ان کی نہیں ہے، دھیان ہمیں رکھنا چاہیے تھا۔ وہ بیچارے تو ہمارے لیے اتنی عجلت میں ڈاکٹر لے کر آئے ہیں جس کے لیے ہمیں مشکور ہونا چاہیے۔ اب آپ بیٹھ جائیں، پانی پی کر خود کو پرسکون کریں۔ اگر آپ کو دی جان کی پرواہ ہے تو بے فکر رہیں، بات ان کے علم میں آنے سے قبل ہی ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ پانی کا گلاس بڑھاتے، شرارت کو سنجیدگی کے لبادے میں لپیٹتے اس نے حوالہ بہت خوب دیا تھا جس پر وہ حقیقتاً حریف زادہ اش اش کر اٹھا تھا۔ حوصلہ رکھتے تھے شیروں سے لڑنے کا، ایک ہرنی سے مات ہوئی ہمیں۔ اسی طرح کھڑے رہتے وہ بالآخر مستانی آنکھوں کی تاب نہ لاتا، خاموشی سے پائتینی پر ٹک گیا۔ اس کے انوس گلاس واپس نہ لینے پر اسے گلاس بھی تھامنا پڑا تھا۔ پانی کا گلاس ختم کر وہ فون نکالتا دوسرے روم میں جا کر کھیتوں میں موجود ملازمین کو ہدایت دینے لگا تھا۔ کام ضروری ہے، آپ کو چلے جانا چاہیے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ واپس آیا تو بیڈ پر نیم نراز مقدس بولی، بہت شکریہ۔ لٹھ مار انداز میں شکریہ اچھالتا وہ جیکٹ کھول کر ایک جانب اچھالتا ہوا کبرڈ سے رجسٹر نکال کر ایک جانب ٹک گیا تھا۔ کل صبح سے موصوف اس سے یوں کترا رہے تھے گویا اس کا قرض لے کر بھاگے ہوں، اور ابھی پہلے میزائل کی رفتار سے آ کر برس پڑے اور اب اپنے رجسٹروں میں یوں گم ہو گئے تھے گویا دوسرا وجود وہاں موجود ہی نہ ہو۔ پل میں تولا، پل میں ماشا، پل میں قربان جانا اور پل میں پہچاننے سے بھی گریزا۔ بدر سے اس نے انسانی نفسیات کی بہت سے قصے سنے تھے، پر حریف زادے کے نفسیات ان سب سے جدا تھی۔ جمائی پر جمائی لیتی وہ غیر ارادی طور پر اسے سوچے جا رہی تھی، پھر گھڑی پر نظر گئی تو معلوم ہوا آدھے گھنٹے میں ظہر کی اذان ہونی ہے، لہٰذا نیند کو بھگانے کے لیے کسی کتاب کا مطالعہ کرنے کا خیال ذہن میں لاتے بیڈ سے اٹھنے کے ارادے سے زخمی پیر کو احتیاط سے حرکت دے کر وہ خود اٹھ ہی رہی تھی کہ کیا چاہیے؟ وہ لاتعلق کسی بوتل کے جن کی طرح حکم لینے حاضر تھا۔ وہ کتاب اس روم میں ہے؟ اس نے انگلی سے سائڈ دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ جواباً وہ بنا کتاب کا نام پوچھے دروازے کی سمت بڑھ گیا تھا اور حیرت انگیز طور پر واپسی پر اس کے ہاتھ میں اس کی پسندیدہ کتاب قصص الانبیاء تھی جو اسے چاہیے تھی۔ مطلب موصوف صرف بنتے لاتعلق تھے، ورنہ خبر انہیں ساری ہوتی ہے۔ کتاب تھامتے ہوئے اس کے اندر ایک سرشاری سی اتری تھی۔ یہ کایا اچانک کیوں اور کس طرح پلٹی تھی؟ وہ بے مہر مہربان کیوں ہوا تھا؟ وہ نہیں جانتی تھی، پر اندر بسی اس عام سی لڑکی کو اس انداز التفات نے مسرور کر دیا تھا۔ ڈاکٹر نے حرکت کرنے سے منع کیا ہے۔ واپس رجسٹر میں سر ڈالتا وہ یاد دہانی کرانا نہیں بھولا تھا۔ رضوانہ، پانی کا گلاس تھما دیں گی؟ انہوں نے کنپٹی سے لاتے مخاطب کیا۔ آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھا، ایسے ہی خالی پیٹ میں دوائی لے رہے ہیں؟ طبیعت زیادہ بگڑ سکتی ہے۔ پانی کا گلاس ان کی طرف بڑھاتے وہ فکر مندی سے گویا ہوئی،
تو وہ آزردہ نگاہوں سے ان کا چہرہ دیکھنے لگے، جہاں کوئی طنز، تلخ، غصہ، ملال، رنج کچھ نہ تھی تو فقط ہمیشہ کی طرح ان کے لیے فکر و ملائمت تھی۔ اتنی فکر نہیں کیا کریں، مجھ مجرم کی ضمیر کا بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ نگاہ جھکاتے ان کی آواز اندیکھے بوجھ سے نڈھال تھی۔ یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ان کے شکستہ انداز پر وہ تڑپ کر ان کے راکنگ چیئر کے قریب دو زانوں بیٹھی تھی۔ غلط کیا کہہ رہا ہوں؟ مجھ جیسا شخص جس نے خود سے وابستہ ہر وجود کو فقط اپنے نام و نادانی میں سرزد ہو گئے گناہ کے بوجھ کے دیا ہی کیا ہے؟ کیا قصور ہے آپ کا؟ صرف یہ کہ بدقسمتی سے آپ میری زوجیت میں آئیں۔ شیراز، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ان کے زخم خوردہ لہجے جیسے رضوانہ بیگم پر بجلی کی طرح گرا تھا۔ ان کی آنکھیں ان کے خشک لبوں پر پھیلتی زخم خوردہ مسکراہٹ سے لباب پانیوں سے بھری تھی۔ کیا کروں رضوانہ، اب تھک رہا ہوں، بلکہ تھک گیا ہوں اس ضمیر کے ہر روز بڑھتے بوجھ کو ناتواں کندھوں پر گھسیٹتے ہوئے۔ اب تو سانس سانس محال ہو رہی ہے جب اپنی گناہ کی قسطیں آپ سب کو ادا کرتا ہوا دیکھتا ہوں۔ یوں لگتا ہے ایک دن آتی جاتی سانسوں کا یہ سلسلہ ٹوٹ جائے گا، لیکن میں پر یقین ہوں سکون مجھے شاید لحد میں بھی نہ ملے، اور ملے بھی کیوں؟ میں نے کسے سکون دیا ہے؟ والدین سے لے کر اولاد تک سبھی کی تو زندگی اجیرن کی ہے۔ رضوانہ، کیا آپ مجھے عمر کی کسی حصے میں اپنی کوتاہیوں کے لیے معاف کر پائیں گے؟ کیا آپ مجھے معاف؟ ندامت سے ان کا لہجہ رن گیا تھا۔ شیراز خدارا ہوش کریں، کیا ہو گیا آپ کو؟ ان کے بری طرح سے بکھر کر ہاتھ جوڑنے پر رضوانہ بیگم نے نفی میں سر ہلاتے ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو کیوں اول فول بول رہے ہیں؟ کیا پھر سے بھابھی نے کچھ کہا ہے؟ عرصہ دراز بعد انہیں یوں بکھرتا دیکھ رضوانہ بیگم خود حوصلہ ہارنے لگی تھی۔ وہ غلط کہاں کہتی ہیں؟ صحیح کیا ہے یہ تو آپ جانتے ہیں نا؟ آنسو صاف کرتی سنجیدگی سے مستفسر ہوئی۔ ایسے صحیح کا کیا فائدہ جو غلط راہ پر چل کر کیا ہو؟ وہ از حد کنوتی ہو رہے تھے۔ اس حساب سے تو میں بھی آپ کے برابر مجرم ہوں۔ میں نے بھی خاموش رہنے کا جرم کیا ہے۔ میں نے بھی کبھی آپ کی دفاع میں کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کی، جبکہ روز اول سے آپ نے مجھے اپنے راز کا رازدار بنا لیا تھا، مجھے اعتماد میں لے لیا تھا، اور باوجود آپ کے راز، آپ کے شریک حیات ہونے کے، میں نے کبھی کوشش نہیں کی آپ کا دفاع کرنے کی، آپ کو احساس ندامت کے گرداب سے نکالنے کی۔ انہیں حوصلہ ہارتا دیکھ انہوں نے بڑی فراخ دلی سے خود کو ان کے برابر لا کھڑا کیا تھا۔ آپ خود کو الزام کیوں دے رہی ہیں؟ آپ کا نان نکا، آپ کی خوشی غمی میرے ذمے ہے۔ میں ذمہ دار ہوں آپ کا، آپ نہیں۔ انہیں شانوں سے تھام کر مقابل بیٹھاتے وہ آزردگی سے مسکرائے تھے۔ شادی کی پہلی شب پوری ایمانداری سے انہیں اپنا رازدار بناتے شیراز عثمانی کو ہرگز بھی امید نہیں تھی کہ وہ محض ان کے ہمراز نہیں، ہمدرد غمگسار بھی بن جائیں گی، بلکہ ان کے ہر شے کو برابر بانٹ لیں گی بنا اف کیے۔ نہیں شیراز، اگر آپ ان کوتاہیوں کو زیر بحث لائیں گے تو زیر ذکر میری بھی خطائیں آئیں گی۔ آپ کی رفیق حیات ہونے کے ناطے میرا فرض فقط آپ کے اچھے برے حالات میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہی نہیں تھا، آپ کو ذہنی و قلبی سکون بھی فراہم کرنا تھا۔ آپ نے ہمیشہ کیا ہے رضوانہ۔ ان کے احتسابی انداز پر وہ ان کے ہاتھوں پر دباؤ بڑھا کر مان بخشنے لگے تھے۔ نہیں شیراز، میں نے یہ نہیں کیا ہے۔ اگر ایک عورت مرد سے امید کرتی ہے کہ وہ اس کے لیے کھڑا ہو، کبھی دنیا کے سامنے، کبھی اس کے خاندان کے سامنے، تو کبھی اس کی اپنی فیملی کے سامنے، حتیٰ کہ اپنی جنم دینے والی ہستی کے سامنے بھی، تو پھر مرد اس سے ایسی امید کیوں نہیں رکھ سکتا؟ بہت مقام ہوتے ہیں جہاں مرد کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اس کی دفاع میں کھڑا ہو، جہاں وہ اپنے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کبھی مردوں کے لیے معاشرے میں بنائے گئے اونچی عزت و غیرت کے پتلے کے لیے، تو کبھی کسی رشتے کے احترام و تکریم کے لیے، تو کبھی کسی اور وجہ سے۔ وہاں ایک بیوی کا بھی فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے کھڑی ہو، پر افسوس کے ساتھ ہم جانثار بیویاں اکثر اس اہم فرض میں چوک جاتی ہیں۔ وہ بے حد جذباتی ہو گئی تھی۔ ارے آپ اتنی حساس کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیے تھے۔ صحیح کہہ رہی ہوں شیراز صاحب،
اس لڑکی نے مجھے احساس دلایا ہے اپنی اس کوتاہی کا۔ اگر برسوں پہلے میں نے آپ کے لیے آواز اٹھائی ہوتی تو آج حالات مختلف ہوتے۔ وہ پشیمان تھی۔ تو کیا آپ بھی؟ اس صبح کچن کے باہر صرف آپ نہیں میں بھی موجود تھی۔ بلکہ خیر، اگر آپ اس کی فکر کر رہے ہیں تو ضرورت نہیں۔ وہ لڑکی رضوانہ عثمانی نہیں ہے، مقدس بنت زکا ہے۔ اپنے شوہر کے حق کے لیے کھڑے ہوتے وہ ہرگز مقابل کھڑی ہستی کا حد ارباب نہیں دیکھے گی۔ انہوں نے بڑی وثوق سے یقین دہانی کرائی تھی۔ انہوں نے اصوات میں سر ہلایا۔ پھر آپ بیٹھے، میں کچھ لاتی ہوں آپ کے لیے۔ نہیں رضوانہ، دل نہیں ہے آپ۔ میں لا رہی ہوں۔ وہ ہاتھ چھڑاتی ہوئی دروازے کی سمت بڑھی تو وہ پشت سے سر ٹکا کر طویل سانس آزاد کرتے آنکھیں موند گئے۔ آسان نہیں تھا تجھ سے جدائی کا فیصلہ، پر مستقل وصال کی وحشت عجیب تھی۔ ملنے کی آرزو، نہ بچھڑنے کا کچھ ملال۔ ہم کو اس آدمی سے محبت عجیب تھی۔ تمام گہما گہمی تھم گئی تھی۔ حویلی میں چاروں طرف صرف محسوس کیا جانے والا سکوت قابض ہو گیا تھا، اور وہ اس کے اندر بھی جیسے برف کی پہاڑ واپس جمنے لگا تھا۔ دل پر غم و بوجھ پن کا ڈیرا تو خیر ہمہ وقت رہتا تھا، لیکن آج دل پر ایک اعصاب کو جکڑ دینے والی ضرب لگی تھی، جو اتنے دنوں سے خود پر جبراً شگفتگی کا خول چڑھائے مسکرا رہی تھی میرال عثمانی کے اس خول کو پاش پاش کر گئی تھی۔ دراصل وہ ملازموں کے ہمراہ اسٹور سے نکلوائے گئے اضافی برتن وغیرہ رکھوانے اسٹور روم میں گئی تھی۔ ملازموں کے سامان رکھ کر چلے جانے کے بعد احتیاطاً وہ سارے صندوق و الماری کا جائزہ لے رہی تھی کہ ایک صندوق میں لال کپڑے سے بندھی بڑی سی پوٹلی نے تجسس کے ساتھ توجہ مبذول کروائی۔ تجسس کے ہاتھوں یوں پوٹلی پر بندھے گرہ کو کھولا تھا، پر اندر اپنے نکاح کے ڈیزائنر جوڑے اور نکاح نامہ سمیت شادی کا کارڈ دیکھ کر جو میزان نے بالخصوص ڈیزائن کروائے تھے، یکایک پورا وجود پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہوا تھا۔ فقط خشک آنکھوں سے ایک ٹھہرا سا دریا سرکشی کے لیے بہہ نکلا تھا۔ پھر وہ کتنی ہی دیر معاف ذہن بے جان وجود لیے اسی طرح کھڑی رہنے کے بعد خود کو نہ جانے کس طرح گھسیٹتی ہوئی لے کر وہاں سے باہر نکلی تھی، اور کس کمرے میں جا کر بند ہوئی تھی اسے اس کا ہوش تک نہیں تھا۔ مجبوری کی زنجیر نے قدم تو ایک نئی راہ پر کھینچ لیے تھے، لیکن یادوں کے کانٹوں سے الجھے دامن و آنچل چھڑانا کہاں آسان تھا۔ وہ تو دامن بھی تار تار کر رہے تھے اور دل بھی چھلنی چھلنی۔ گھٹنوں کے گرد دونوں بازو لپیٹے وہ دنیا و مافیا سے بلاتر نیم اندھیرے کمرے میں پڑی تھی، جب سرحد سے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ایک لمبا چوڑا ہیولا دھمک پیدا کرتا ہوا اندر داخل ہوا، جسے دیکھتے ہی وہ سحر زدہ سی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی، مانو تصور میں مستقل ٹھہرا عکس مجسم روبرو آ گیا ہو۔ وہ ہیولا اس کی سمت پیش قدمی کر رہا تھا، اور وہ عالم خود فراموشی میں اس ہیولے کی سمت، اور پھر 1 انچ کے فاصلے پر گردش کائنات ٹھہر گئی تھی۔ بہتے آنسو، دھڑکتا دل، زیر و بم سانسیں، حتیٰ کہ آنسو کی لڑیاں تک جہاں کی تہاں موتی کے مانند تھم گئی۔ وہی ضد، وہی حسرت، نہ درد دل کو کمی ہوئی۔ عجیب ہے محبت میری، نہ مل سکی نہ ختم ہوئی۔ تشنہ لبی کی ایک وہ انتہا ہوتی ہے نا، جہاں نگاہوں کو جھلساتا ہوا سیرابی الہڑ موجوں کو باہوں میں سمیٹے جھومتا ہوا بحر بیکراں نظر آتا ہے۔ کچھ ایسے ہی کیفیت اس پر طاری تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ یہ گمبھیر آواز نہیں، ناممکن تصور پر تلخ حقیقت کی بجلی تھی جو اس کے منجمد اعصاب پر آسیب کی طرح گری۔ نتیجتاً ناسمجھی سے اس کے متورم سرخ مائل آنکھیں حجم سے سکڑ کر پھیلی تھیں، جیسے یقین کا پلڑا بے یقینی کی جانب جھک رہا ہو۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہاں کیا کر رہی ہیں آپ؟ اب کے مقابل نے اسے بازو سے جکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے کرختگی سے پوچھا، تو وہ چمک کر ہوش کی قیامت وادی میں لوٹی۔ پر بے یقینی کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ ایک ٹک اس کے ازحد سنجیدہ وجیح چہرے کو تکتی چلی جا رہی تھی۔ مقابل ازحد قریب کھڑا باران بھی سپاٹ نگاہوں سے اس کے غائب دماغی جانچ رہا تھا۔ اس کے مقابل آتے رفو چکر ہو جانے والے دوشیزہ اگر آج اس کے انتہائی قریب کھڑی بنا پلک جھپکائے اسے نہار رہی تھی، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی
کہ اپنی شعور میں اس کے وجود پر وہ کسی اور کا گمان لگائے ہوئے۔ اس کے لیے اسے ذہن میں زیادہ زور ڈالنے کی یوں بھی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا بکھرا حلیہ، متورم عجب کیفیت میں ڈوبی آنکھیں، سب سے اہم میزان کی خوابگاہ میں موجودگی ہی کافی تھی۔ اپنے رقیب خیال سے دامن بچاتے اس کی غیر ارادی نگاہ قد آدم آئینے میں ابھرتے عکس پر گئی تھی، جس میں وہ دونوں ناکافی فاصلے پر روبرو موجود تھے، لیکن مقابل کے تصور میں وہ وہاں کہیں نہیں تھا۔ تھا تو وہ جو ذہن میں تیزی سے ابھرے اس تلخ خیال سے دل کا کوئی ناآباد گوشہ بیکل ہوا تھا۔ جواباً بلا ارادہ ہی اس کی گرفت اس کے بازو پر سخت ہوئی تھی، جس پر تصور و حقیقت کی مجدھار سے نبردازواں میرال بری طرح مچلی تھی، لیکن پھر بھی مقابل کی گرفت ڈھیلی نہ پڑی، پر پوری قوت سے اس کا بازو جھٹکتی پیچھے ہوئی تھی۔ پھر نفی میں سر ہلاتی، لباب پانیوں سے بھری آنکھوں کو رگڑتی تیزی سے اس کے پہلو سے گزرنے لگی کہ نہ جانے کس احتجاجی قوت کے زیر اثر اس نے اس کی کلائی کو تھام لیا تھا۔ آپ، وہ تڑپ کر گرفت توڑنا چاہ رہی تھی، لیکن مقابل کی دیو ہیکل قوت کے آگے اس کی تمام تر قوت بے سود تھی۔ اپنی بے بسی پر آنکھوں سے جھرنا رواں ہو گیا تھا، پر وہ یوں بے تاثر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا گویا پتھر ہو۔ کچھ ساتھ اسی طرح اس کی کمزور مزاحمت کو دیکھتے رہنے کے بعد اس نے ہاتھ پیچھے کیے تو وہ کسی دیو سے پیچھا چھڑانے کے انداز میں اندھا دھند بھاگی تھی، جبکہ وہ ویسے ہی کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا رہا تھا۔ پھر نگاہ اٹھائے تو نظر سیدھا جا کر بیڈ کے اوپر لگی ان کی نکاح کی انلاج تصویر میں جگر جگر کرتی مسکراہٹ کے ساتھ حق براجمان میزان سے جا متصادم ہوئی تو نہ جانے کیوں اندر دھواں سا بھرنے لگا۔ باران! تیزی سے روم سے نکل کر وہ دروازہ مقفل کر رہا تھا جب ڈی جان کی آواز پر طویل سانس اندر کھینچ کر اس نے تاثرات کو کافی حد تک معتدل کیا۔ کوئی کام تھا ڈی جان؟ نرم زرخیز زمین سے بھی بیج پھوٹنے کے لیے ہفتہ 10 دن کا وقت لازماً لے لیتا ہے، پھر یہ مٹی تو عرصہ دراز سے عدم توجہی کے خشک سالی سے گزرا ہے، وقت تو لگے گا نا تھوڑا سا۔ اس کے شانے پر بازو جماتے ڈی جان نے گہرا انداز اپنایا تھا۔ میزان کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، بس یہی دیکھنے کے لیے اندر آ گیا تھا۔ باقی آپ کا پوتا ہوں اتنا کمزرو نہیں ہو سکتا۔ وہ خشک اخلاقی سے مسکراتا ان کے ہاتھ کا بوسہ لے کر اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا تھا، تو ڈی جان چند ساتھ وہیں کھڑی پرسوچ نگاہوں سے اس کی پشت دیکھتی رہی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر تنفس ہموار کرتے جب ہوش کی دنیا میں پوری طرح واپسی ہوئی تو وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیڈ پر ڈھہ گئی تھی۔ کیا ہوا، ٹھیک ہو تم؟ دفعتاً واش روم سے برآمد ہوئی مضرات کی نظر اس پر پڑی تھی۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، سیڑھیاں چڑھ کر آئی ہوں نا، تو بس پسینہ آ رہا ہے اور سانس پھول رہی ہے، نہا کر بہتر محسوس کروں گی میں۔ نہا لیتی ہوں تم؟ بس بس اللہ کی بندی، اتنی فرما برداری بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب کیا اپنے ہر سیکنڈ کا حساب دیں گی مجھے؟ اس کے ہڑبڑا کر کھڑا ہوتے فر بولنے پر مضراب نے اچنبھے سے ٹوکا تو اس کی سراسیمگی کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ پھر جلدی سے کپڑے لے کر واش روم میں بند ہو گئی تو مضراب شانے اچکاتی بیڈ پر دراز ہو گئی۔ اس شخص کا اللہ ہی محافظ ہے۔ اسکرین پر ان نون نمبر سے مسڈ کالز کا ناتمام سلسلہ دیکھ اس کے ماتھے پر تاسف کی شکنیں پڑی تھی۔ شام کی سرمئی سایوں نے پڑاؤ ڈالنا شروع کر دیے تھے، کسی سخت گیر پہرے دار کی طرح۔ نگرانی میں بیٹھا دلاور کسی کام سے باہر گیا تھا۔ موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ مشکل سے سہارا لے کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور اسی طرح دانتوں میں لب دبائے درد کو برداشت کرتے سائیڈ روم میں آئی تھی تاکہ کھانے لائق کچھ بنا سکے۔ صاحب بہادر تو عقابی نظروں سے نگرانی کرتے ہوئے شاید بھول ہی گئے تھے کہ انسان کو بھوک نامی چیز بھی لگتی ہے۔ پیٹ میں دوڑ رہے چوہوں کی دہائیوں پر سوچتے ہوئے سلیب کے مقابل کھڑی، ابھی پین کو برنر پر رکھ کر لائٹر اٹھایا ہی تھا کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اف اللہ جی! اچانک آواز ابھرنے پر چونک جانے کی وجہ سے ہاتھ سے لائٹر چھوٹ کر زخمی پیر پر گرا تھا۔ جواباً لبوں سے درد بھری سسکاری نکلی تھی۔ کیا کرتی ہیں آپ؟ وہ ہاتھ سے موجود شاپر وہیں ٹیبل پر اچھالتا تیزی سے اس کی سمت لپکا تھا، پھر اس کے بنا سنے احتیاط سے پورا وزن خود پر منتقل کیے روم میں واپس لے آیا۔
البتہ پورا دن ذرا سی حرکت پر ملنے والی تنبیہ گوریاں اب ٹھیک ٹھاک جھاڑ میں بدل گئی تھی۔ ساری دنیا کا خود خیال رکھنا ہے، ساری دنیا کو خود کا خیال رکھنے کی نصیحت کرنی ہے اور خود اپنا خیال رکھنے کے بارے میں بے احتیاطی برتنی ہے۔ کمال پالیسی ہے ویسے آپ کی حکیم صاحبہ۔ اس کے زخمی پیر کے نیچے کشن ٹھیک کرتا وہ اس کی حرکت پر اثر نو بگڑا تھا۔ جب خیال رکھنے کے لیے آپ کے پاس ہو، بے احتیاطی اتنی بھی بری چیز نہیں ہے۔ بجائے خائف ہونے کے معنی خیز مسکراہٹ کے ہمراہ اس نے فلسفہ جھاڑا۔ اچھا، کتنے درجن لوگ ہیں فی الوقت آپ کی خدمت میں؟ مخلص ہو تو ایک بھی کافی ہے۔ نظریں اس کے برہم مگر پریشانی چہرے پر گاڑتی وہ ہنوز اسی ٹون میں تھی۔ ایک اور فلسفہ؟ اس کے بگڑ کر گھورنے پر باوجود ضبط کی کوشش کے دبی دبی ہنسی بے قابو ہو گئی تھی۔ میرا نہیں خیال میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہے۔ نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، اگر ہمیں واش روم تک لے جائیں۔ وہ سنبھلی۔ ظہر اور عصر کی نماز کے لیے وہی اپنے سہارے لے کر واش روم تک گیا تھا، لہٰذا اس نے مدد طلب کرتے بالکل تکلف نہیں برتی تھی۔ اور جو میں نہ لے کر جاؤں؟ یکایک ہی بیڈ گراؤنڈ پر پنجہ جما کر اس کے چہرے کے بہت قریب جھک آنے پر سیکنڈ میں ساری شرارت و مسکراہٹ، ہڑبڑاہٹ و گھبراہٹ میں تبدیل ہوئی تھی۔ ہو گئی سٹی پٹی گم؟ اب کوئی فلسفہ نہیں جھاڑنا حکیم صاحبہ کو؟ اس کی بے ہنگم دھڑکنوں کا صاف شور سنتا وہ کچھ اور جھک کر گمبھیر لہجے میں مستفسر ہوا۔ پھر دوسرے ہی لمحے اس کا مہکتا وجود ہوا میں معلق تھا۔ آپ یہ کیا؟ اس کے شانے پر بے ساختگی میں بازو حائل کرتے اس کی سانس خشک ہوئی تھی، قطعاً بھی امید جو نہیں تھی اس حرکت کی۔ کیا وضو نہیں کرنی آپ نے؟ اس کے ابرو تنے۔ کرنی ہے لیکن ایسے کیسے؟ ماتھے کے شکنوں کو یکجا کر وہ براہ راست اس کی اس افتاد پر حیا و بوکھلاہٹ سے ہراساں آنکھوں میں جھانکتا انجان ہوا تو وہ سختی سے لب دانتوں تلے دبا کر نگاہ کے ساتھ چہرہ بھی جھکا گئی تھی اور وہ شان بے نیازی سے اسے اٹھائے واش روم کی سمت بڑھ گیا تھا۔ اندر کہاں؟ بجائے دروازے پر رکنے کے تیز گام ریل کی طرح اندر گھسنے پر وہ سٹ پٹائی تھی۔ جواب دینے کی زحمت اٹھائے بغیر وہ وائٹ ٹائل سے مزین کشادہ واش روم کے بالکل ایک کونے میں رکھے واشنگ مشین کے ساتھ پڑے اونچے ٹیبل کو لات مار کر نل کے مقابل لے آیا تھا۔ پوری احتیاط سے اسے اس پر بٹھانے کے بعد نل سے گرم پانی چیک کرتا پیچھے ہو کر حونک پن سے اس کی کارروائی ملاحظہ کر رہی حکیم صاحبہ کی سمت متوجہ ہوا تھا۔ فارغ ہو کر مجھے آواز لگائیں، میں یہیں باہر کھڑا ہوں۔ حکم یا ہدایت اچھالتا وہ دروازہ بند کرتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ وہ ایک طویل سانس خارج کر خشوع و خضوع سے وضو کرنے کے بعد آواز دینے کے لیے لب وا کرنے کے بجائے اسے بہتر لگا کہ خود چل کر دروازے تک چلی جائے، پر اس کے ٹیبل کھسکانے کی آواز پر ہی وہ دستک کے ساتھ تیزی سے اندر داخل ہو گیا تھا۔ وہ ہڑبڑا گئی تھی۔ انسان چاہے کتنا ہی سمجھدار و بہادر ہو، کسی کی مدد طلب کر لینے سے اس کی صفات کم نہیں ہو جاتی۔ بنا سنبھلنے کی مہلت دیے واپس مضبوط بازوؤں میں اٹھا کر باہر کی سمت قدم اٹھاتا وہ اسی کا کہا بہت پرانا جملہ جتانا بالکل نہیں بھولا تھا، جس پر مقدس کا بس اس کے مضبوط شانے پر نرم انگلیوں کی گرفت کو بڑھا کر خفگی کا خفیف سا اظہار کرنے پر بس چلا تھا۔ باہر اس کے لیے وہ کرسی اور جائے نماز ڈال چکا تھا، جس پر بیٹھتے اس نے بھرپور تشکر آمیز نظر اس کے سنجیدہ نقوش پر ڈالی تھی، جس کی نرم تپش فقط جذبہ ممنونیت کی مرہون منت تو نہیں تھی۔ وہ نماز ادا کرنے لگی جبکہ وہ جا کر اپنے کاغذات میں مہو ہو گیا تھا، تاہم گاہے بگاہے نگاہ ٹھہر کر اطمینان سے نماز ادا کر رہی اس نور میں نہائی دوشیزہ سے الجھ رہی تھی، جس نے درد میں بھی فرض کی ادائیگی سے کوتاہی نہیں برتی تھی۔ اف اللہ، بے شک معجزہ تیری شان ہے اور معجزوں پر یقین ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ کیسا معجزاتی انقلاب ہے، کوئی ایک رات میں اتنا کس قدر بدل سکتا ہے؟ لیکن جو بھی ہے تیرا شکر ہے۔ دستے دعا بلند کر اللہ سے لگاوٹ و شادمانی کے ساتھ گفت و شنود کرتے اس نے خوش کن حیرت کا اظہار بھی تشکر آمیز انداز میں کرنا ضروری سمجھا تھا۔ حزب عادت دعا سے مہکتے ہاتھ گداز نقوش پر نرمی سے ثبت کر وہ چند ساتھ کے لیے ویسے ہی بیٹھ گئی تھی۔
आप बताएं, किचन में कौन सी तबाह आजमाई करने गई थी? उसे बेड पर बिठाकर पैर के नीचे कुशन सेट करते साहब केस फाइल अजसर ने नौ खोली। किचन में लोग क्यों जाते हैं? मैंने लोगों का नहीं, आपका पूछा है। ब्लैंकेट थमा था। 2 कदम पीछे होकर वो कमाल संजीदगी से तसल्ली कर रहा था। इत्तेफाक से हम आम बशर हैं और हमें भूख लगती है, इसी सिलसिले में जाना हुआ था। पलटवार सवाल पर वो जता कर बोली। आह, शाह ने उचकाता वो एक जानिब बढ़ गया था। अरे, हमने कहा हमें भूख लगी है। हवन्नकपन से उसकी आवाज़ ज़रा बुलंद हुई थी। हादसाती तौर पर मैं भी भूख का इंतज़ाम करने के सिलसिले में बाहर गया था, जिस दौरान आपने दूसरा पैर तुड़वाने की पूरी तैयारी कर ली थी। शॉपर प्लेट के साथ वो जताता हुआ जवाब लेकर वापस आया था। फिर टेबल करीब लाकर करीने से उस पर सारी चीज़ें निकाल कर रखता। उसकी सिमत मतवज्जा हुआ, जो उसकी कार्रवाई यूँ देख रही थी जैसे कोई अनोखी चीज़ दरियाफ्त में आ रही हो। आप हमें बता कर जा सकते थे। दोनों प्लेट में सालन निकालते खफीफ सा शिकवा लबों पर आया था। मुझे नहीं याद, आप मुझे सब बताती हैं। पेपर में फोल्ड पराठे को निकाल कर पहले उसके फिर अपने प्लेट में रखते उसने शिकवा आमेज तंज उछाला था। मसलन कल सुबह आपको अचानक क्यों लगा कि हमें कॉटेज वापस शिफ्ट हो जाना चाहिए? उससे कबल तो आपकी पूरी कोशिश थी कि मैं दी जान की खुशी की खातिर हमेशा के लिए हवेली शिफ्ट हो जाऊं। बारहा आपने इजहार किया है इसका, बल्कि मुझे राज़ी करने की हतमुल अमकान कोशिश भी की है। गिलास में पानी भरकर उसकी सिमट खिसकाता वो वापस वही सवाल खींच लाया था, जिस पर बजाय उसके नकुश में खिंचाव या तनाव आने के उसके शफाफ आंखों में चमक सी उभरी थी। आपको याद है, हम खाना शुरू करने से पहले पानी पीते हैं। क्या मतलब? उसके मतबस्सम सवाल पर वो भौचक्का आया था। हमसे मुकम्मल लाताल्लुकी बरतते हुए भी आपको याद है, हम खाना शुरू करने से कबल गिलास भर पानी पीते, फिर हमारी तो तमाम तर तवज्जो का मरकज़ आप ही होते। फिर किस तरह मुमकिन है कि हम महसूस ना करें कि आप उस जगह गैर आरामदा रहते हैं? उसका लांबी झालरी पलकों को पुरएतमादी से उठाकर रोशन आंखों को चार करने का अंदाज किसी का भी ईमान डांवाडोल कर सकता था। तेरी नज़रों में कुछ सहर है जालिम, वरना अपने काबू में भी मुश्किल से ही हम आते हैं। आह, तो ये आपकी समझदारी का तकाजा है या अच्छाई का? वो कतन खुद को मरूब ज़ाहिर नहीं कर सकता था, तभी बदिक्कत पहलू बदल गया। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है नाज़मा उस्मानी जैसे मुअज़्ज़िज़ लोग इस उम्र में ज़्यादा कार फरमा हैं। कुछ तवक्कुफ़ से जतलाता अंदाज़ लम्हे भर के लिए मुक़द्दस के पूरे वजूद में सन्नाटे उतार गया था। उसने बेहद चौंक कर उसकी सिमत देखा, जो बेतासुर निगाहों से उसे ही देख रहा था। अंदाज़ा लगाना मुश्किल था, आया उसने इत्तफ़ाक़न हवाला दिया है या वाकई ऐसा कुछ है। खैर, उसे बदिक्कत आसाब यकजा कर तासरात दुरुस्त करते प्लेट पर झुकना पड़ा था। चंद निवाले लेने के बावजूद उसे प्लेट की तरफ हाथ न ले जाता देख गहरी सांस खींचकर आज़ाद करती उसकी सिमत पूरी तरह मतवज्जा हुई, जो कभी कभी इंतहाई ज़िद्दी बच्चे से भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। अगर हम जानते कि लोग इंतज़ार में हैं कि कब हमारे रिश्ते में एक बारीक सी दरार आए और वो उस नाजुक मौके का फ़ायदा उठाकर उसे कभी न भरने वाली खलीज में तब्दील कर दें, तो हम हरगिज़ भी इस हमाकत के मर्तकब होना नहीं चाहेंगे। और ये सिर्फ हमारी अच्छाई नहीं, हमदर्दी समझदारी का भी तकाजा है। फिर अहमियत नहीं रखता मुकाबिल नाज़मा उस्मानी है या कोई और। जानते हैं क्यों? पुरवकार अंदाज में कहते आखिर में उसने सवालिया निगाह उठाते इस्तफसार किया। क्यों? लब शायद ही मुर्तइश हुए थे। क्योंकि हमारा रिश्ता हमारा है, सिर्फ हमारा, आपका और हमारा। हमारा रिश्ता जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, मोहब्बत का है या मजबूरी का, यह हम दोनों का इंतहाई ज़ाती मामला है और ज़ाती मामलात में बाहर वालों को शामिल नहीं किया जाता। और शौहर बीवी के दरमियान आने वाला हर तीसरा शख्स बाहर वाला है, ख़्वाह वो उनके सगे माँ बाप ही क्यों ना हो। और हमें वहाँ लगा लोग इस हद की पासदारी नहीं कर रहे, तो हमने हुदूद की हिफाजत के लिए उस जगह को छोड़ने का फ़ैसला किया, इस यकीन के साथ कि आप साथ देंगे। और आपने दिया। हमारा यकीन कायम रखने के लिए हम बेहद ममनून हैं।
بات ختم۔ بات کے اختتام پر وہ مبہوت بیٹھے دلاور کی آنکھوں سے اپنی متبسم آنکھیں چار کر دلکشی سے مسکرائی تھی، جس کی اجلی روشنی اس کے دل کے اندھیری گلیوں کو منور کرتی چلی گئی تھی۔ کھانا ختم کر کے مقدس سی چیزیں سمیٹی تھی، وہ جا کر کچن میں رکھ آیا تھا۔ پھر وہ کپڑے لے کر واش روم میں غائب ہو گیا تھا، جبکہ وہ ہنوز اسی کے جملے میں الجھی تھی۔ اللہ یا تو اس بندے کو ہدایت دے دے یا مجھے صبر دے دے اسے برداشت کرنے کا، ورنہ ایک قتل تو مجھ سے لازمی ہو جانا ہے۔ لیپ ٹاپ کو پوری قوت سے سائڈ پر پٹکتے اس نے غصے سے مستقل مزاجی سے چیخ رہے فون کو اٹھایا تھا۔ کوئی اتنا فارغ کس طرح ہو سکتا ہے؟ سلام دعا کی زحمت اٹھائے بغیر وہ پھاڑ کھانے کو دوڑی تھی، جس پر دوسری جانب آریان نے کروٹ بدلتے ہوئے آنکھیں بند کر کے لطف لیا تھا، جیسے گل پوشی ہوئی ہو۔ تمہارے پاس کوئی ڈھنگ کا کام نہیں ہے کیا؟ دوسری طرف کی خاموشی پر وہ مزید چراغ پا ہوئی۔ آتش مزاج مضراب عثمانی کو کال کرنا اور مجبور کرنا کہ وہ کال لیں اور اپنا مورسی جلال مجھ پر جھاڑے، اس سے بڑا کام اس صدی میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ بھول پن عروج پر تھا۔ آریان عثمانی، وہ چیخی تھی۔ جی مضراب جاں، ایک زبردست قسم کا رائم یہاں جم رہا ہے، لیکن دیکھو میرا حوصلہ، باوجود دل کے شدید خواہش کے میں نے یہ جسارت کی جرأت نہیں کی۔ برچستگی سے بے لگام زبان کو بریک لگا کر وہ بسور کر بولا، کیونکہ آپ جانتے ہیں اگر آپ نے ایسی کوئی حماقت کی تو میں فون میں گھس کر آپ کا حشر نشر بگاڑ دوں گی۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں گررائی۔ ادھر سے طویل سرد آہ خارج کی صورت بے بسی کا اظہار ہوا۔ امتحانات ہو رہے ہیں، خدا کا واسطہ کچھ پیپرز پر دھیان دے لو۔ انداز سمجھانے والا تھا۔ میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان تو تم ہو، اور یہ پرچہ اس سال میں کلیئر کر لینا چاہتا ہوں۔ ادھر وہی لہجہ بے قرار تھا۔ اف، تم زندگی میں کبھی سیریس بھی ہوگے؟ وہ کلس پڑی۔ تمہارے لیے ہمیشہ سے انتہائی سیریس ہوں، آواز میں تڑپ لیے خمار اترا تھا۔ دیکھو تمہارے ایسے لہجے و الفاظ سے نہ شہر کی کوئی بھی سمجھدار سے سمجھدار لڑکی متاثر ہو جائے گی۔ تم خواہ مجھ پر وقت اور الفاظ ضائع نہ کرو۔ اس کے جذبات کی تپش کو حزب دستور وہ نظر انداز کر رہی تھی۔ پر مجھے تو ایک گاؤں کی سڑیل سی لڑکی کو متاثر کرنا ہے۔ وہ بضد تھا اور بے حد سنجیدہ، شاید رنجیدہ بھی۔ لا خوش مزاج، خوش گفتار، ہر بات کو ہوا میں اڑا دینے والا لا ابالی فطرت کا مالک تھا، لیکن مکینے قلب کی لا تعلقی و بے اتنائی تو کسی کی بھی فطری شگفتگی کو چھین سکتی تھی۔ اور اسے کیا مل جائے گا؟ وہ برہمی چھوڑ کر سنجیدہ ہوئی تھی۔ سب کچھ۔ اس کی سانس بھاری تھی۔ تمہاری خام خیالی ہے، اور ایک بات آج میں پوری ایمانداری سے بتا رہی ہوں اور سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ وہ خطرناک حد تک سنجیدہ تاثرات لیے بیڈ سے اتر کر کھڑکی کے روبرو کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس حویلی میں جنم لیا ہے، اس حویلی کی بیٹی ہونے کے ناطے مجھے یہاں کے ذرہ ذرہ سے محبت ہے، انسیت ہے، بے انتہا لگاؤ ہے، لیکن ایک لڑکی کی حیثیت سے میں ہرگز بھی یہاں پر ساری زندگی نہیں گزارنا چاہوں گی۔ مجھے ایک معتدل زندگی چاہیے، جسے عام زبان میں نارمل زندگی کہتے ہیں۔ میں اپنی زندگی میں بے وجہ کے مقابلے بازی، تناؤ، نفرت، چپکلش نہیں چاہتی۔ نہ میں چچی سا بن سکتی ہوں، نہ ماں سا، نہ ہی میں زندگی کے کسی موڑ پر پھپھو سا لوگوں کے کردار میں ڈھلنا چاہوں گی۔ اس لیے تم مذاق کرتے ہو تب بھی، سنجیدہ ہو تب بھی تمہارے جذبات کی پذیرائی نہیں کر سکتی۔ ہاں، ایک مشورہ دے سکتی ہوں، شادی کسی ایسی لڑکی سے کرنا جو بے خوف بھی ہو اور باادب بھی، خاص طور پر جسے انصاف و نا انصافی کی تمیز ہو، جو منصف ہو لوگوں کے ساتھ بھی اور اپنے ساتھ بھی۔ خدا حافظ۔ اپنے سرد فیصلہ کن انداز میں دوسری جانب موجود وجود پر طاری ہوئی کیفیت کی پرواہ کیے بغیر کٹھور بن کر رابطہ منقطع کرتی ہوئی وہ ایک طویل سانس اندر کھینچ کر مڑی تو بیڈ کے قریب کھڑی میرال کو اپنے سمت متوجہ پایا، جو شرطیہ اس کی بات سن چکی تھی، لیکن وہ بنا کوئی تاثر دیے فون چارج میں لگاتی اپنی جگہ دراز ہو گئی تھی۔ آریان تھا؟ توقف سے سوال ہوا، جواب ندارد۔ تمہیں لگتا ہے وہ سمجھ گیا ہوگا؟ توقف سے پھر تصدیق طلب ہوئی، جواباً ہنوز خاموشی برقرار تھی۔
میرال نے سائڈ لیمپ آف کرتے اس کی سمت کروٹ بدلی جو سیلنگ کو گھور رہی تھی۔ تمہیں واقعی لگتا ہے دلاور بھائی لوگوں کے یہاں سے جانے کے پیچھے وجہ خالہ سا ہے نا؟ تبھی اپنا غصہ ادھر ادھر نکال رہی ہو۔ میرال نے اب کے اس کے صبح سے بگڑے مزاج کی جانب نشاندہی کی۔ وہ پھر بھی کچھ نہیں بولی تھی، نگاہوں کا ارتکاز ہنوز وہی تھا۔ اگر تمہارا اندازہ صحیح بھی ہے تو اس میں آریان کی کیا غلطی ہے؟ آپ 5 سال سے یہاں اس حویلی میں موجود ہیں میرال سا، تب بھی آپ کو لگتا ہے یہاں لوگ سزا اپنے گناہوں کی پاداش میں بھگتتے ہیں؟ اگر ہاں تو بلا شبہ آپ مہان ہیں۔ استہزائیہ جملہ اچھال کر مخالف سمت کروٹ لیتے وہ کھٹ سے اپنی سائڈ کا لیمپ آف کر کمرے کو گھپ اندھیرے کے نظر کر چکی تھی۔ تعصب سے دوسری کروٹ بدلتے اس نے بھاری پپوٹوں کو موندا تھا اور دوسرے ہی لمحے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولتی سیدھی ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ اندھیرے میں مضراب کی آواز گونجی۔ کچھ نہیں، کان کے آویزیں اتارنا بھول گئی تھی۔ اتھل پتھل دھڑکنوں پر ہاتھ رکھتے اس نے دقت سے ازر تراشا تھا، پھر دھک دھک کرتے دل پر ہاتھ رکھ کر سانس و دھڑکن کو اعتدال پر لانے کی تگ و دم میں جٹ گئی۔ آنکھیں بند کرتے ہی ذہن کے پردے پر پوری آب و تاب سے ابھرا باران کا وجیح پروقار و رعب دار چہرہ ہنوز اس کی حواسوں کو معاف کر رہا تھا۔ دوپہر کا واقعہ تو جیسے دماغ سے چمک کر رہ گیا تھا، جس پر وہ خامخواہی بے حد شرمندہ تھی، تعصب زدہ تھی۔ ضمیر نہ جانے کیوں اسے اس لمحے کے لیے سنگینی سے مجرم ٹھہرا رہا تھا، جبکہ اس نے اتنے دنوں بعد بھی اپنے اور باران عثمانی کے درمیان قائم ہوئے رشتے کو کسی کھاتے میں نہیں ڈالا۔ نہ اسے امید تھی کہ وہ اس شخص کی حیثیت کو قبول کر پائے گی۔ یہ رشتہ اس نے بے بسی کی کس انتہا پر پہنچ کر قائم کیا تھا، یہ اس کا خدا ہی بہتر جانتا تھا۔ پھر یہ احساس ندامت کیوں؟ ذہن میں پڑی سوال کی اس گرہ کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ ہولے سے مزاحمل اعصاب سنگ دراز ہو گئی تھی۔ کسی کو سوچنا، وہ بھی تسلسل سے، زخم بھرنے کا اشارہ ہے یا روگ لگنے کا ضمر۔ مضراب صحیح کہتی ہے، اس حویلی میں ہر شخص کسی دوسرے کا کیا کا بھگتان بھگت رہا ہے، پر اس معاملے میں مجرم کون ہے، میں یا وہ؟ میں نے ان سے نہیں کہا تھا کہ حقوق نسواں کے لیے کھڑے ہوں۔ اس نے خود کو بری الزامہ کیا۔ پھر وہ بھی خسارے میں ہے۔ انہیں کوئی بھی مل سکتی تھی جو ان کی قدردان ہوتی، انہیں پا کر نازا ہوتی، اپنے کورے من و ذہن سے ان کے جذبات و احساسات کی بھرپور پذیرائی بھی کرتی۔ دل میں پھانسی چبھنے لگی تھی۔ میں کیوں سوچ رہی ہوں میں نے کسی سے نہیں کہا تھا، الٹا میری زندگی اتھل پتھل ہو کر رہ گئی ہے۔ ویسے ان کے پاس اب بھی راہ فرار رہتی ہے، بھلا ان پر کون غالب آ سکتا ہے، یا وہ کس کے تابع ہیں؟ اپنے دماغی اضطراب پر زور و شور سے لعنت بھیجتی وہ کروٹ پر کروٹ بدلنے لگی تاکہ نیند ان خیالوں کے سلسلے کو بھی اپنے ساتھ بہا لے جائے۔ آپ یہاں سوئیں گے؟ اس کے نائٹ بلب آن کر کے پہلو میں آنے پر اس نے حیران ہونے کے باوجود سرسری سا انداز اپنایا، کیونکہ اس کا خیال تھا وہ دوسرے کمرے کا انتخاب کرے گا۔ آخر کو حویلی میں موصوف شدید نالاں تھے اس چیز سے، پر مقابل کا سوالیہ جواب بڑا متانت آمیز تھا۔ میں شاید ہمیشہ سے یہیں سوتا آیا ہوں۔ ہاں لیکن ہمیں لگا ہم یہاں سو رہے ہیں اور یہاں ہم دونوں کے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں، تو شاید آپ ڈسٹرب ہوں گے۔ عادت ہو گئی ہے۔ وہ یک بیک گمبھیر لہجے لیے قریب جھکا تھا۔ جی؟ وہ سٹپٹا کر پیچھے بیڈ کراؤن سے لگی تھی۔ میں نے کہا عادت ہو گئی ہے۔ اس کے پیچھے سے کشن نکال کر پیچھے ہوتا وہ پیروں کی طرف گیا تھا۔ زخمی پیر کے نیچے رکھے کشن کے برابر میں دائیں بائیں مزید 2 کشن لگاتا اس کی طرف متوجہ ہوا جو ہک دک سی آنکھیں پھاڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دی جان کے ذہین فتین اور انتہائی درجے کی سمجھدار بچی پر ہونک تاثرات خاصے مضحکہ خیز لگ رہے تھے، جو اس کے لبوں کی تراش میں محظوظ کن تبسم بکھیرنے کا باعث بنے تھے۔ تاہم وہ ضبط سے کام لیتا اپنی جگہ کھسک کر بیٹھ گیا تھا۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو میں یہیں ہوں، فجر میں وضو کے لیے اٹھنا ہو یا جس کے لیے بھی جاگنا ہو، اور ذرا ادھر ہٹ کر سوئیں، زخمی پیر نیچے نہ گر جائے۔ چونکہ زخمی پیر دوسری سمت ہو رہا تھا، اس نے یاد دہانی کا حکم دیا،
جی، اس نے فرمانبردار بچی کی طرح سر کو ہلایا، پھر احتیاط سے کھسک کر دراز ہو گئی تو وہ بھی بلینکٹ کا دوسرا سرا لے کر چت لیٹ گیا۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہی ذہن کے پردے پر چلتے دلکش مناظر سماعتوں میں باز گشت کرتے، دل نشی لہجے، چمکتی گوہری آنکھیں، دمکتے کندن نقوش نے ایک مرتبہ پھر اس کی دھڑکنوں کی ڈوریوں کو باہم الجھا دیا تھا۔ ایک ایک لفظ کو کسی مقدس کلام کی طرح اپنے دل کی دیواروں پر نقش کرتے اسے ٹھنڈے چاند کی روشنی سے پگھلتی سیاہ رات کا بالکل بھی ہوش نہیں تھا، اور شاید بادشاہ فلک کی دستک دینے تک وہ اس زہر سے آزاد ہوتا بھی نہیں اگر سینے پر وہ نرم ہاتھ آن نہ گرتا۔ غالباً نیند میں اس نے کروٹ لی تھی اور دایاں پورا بازو اس کے وسیع سینے پر آن ٹھہرا تھا، جس نے اس کے خیالوں کے تسلسل میں ایک مہکتا ہوا تلاطم شامل کیا تھا، جس پر لگتے بھر کا توقف لے کر بنا جسم کو حرکت دیے ذرا سا گردن اٹھا کر اس نے زخمی پیر کی سمت دیکھا جو ہنوز کشن پر تھا، پھر محتاط نگاہ پہلو میں بالکل تکیہ کے کنارے چلے آئے چہرے پر ٹھہری جس پر گہری نیند کی کیفیت طاری تھی۔ ساتھ رہتے اس بات کا تو خیر اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا، حکیم صاحبہ نیند کی بہت پکی ہیں، ایک مرتبہ سو جائے تو پھر اکٹھے فجر میں جاگتی ہیں۔ اس دوران ارد گرد کی چھوٹی موٹی آوازیں ہرگز بھی ان کی شاہی نیند میں مخل ہونے کی جسارت نہیں کر سکتی۔ تجھے ہاتھ لگا کر کبھی محسوس کروں تو میرے خوابوں کی تعبیر سے ملتی ہے بہت۔ آہستگی سے دائیں ہاتھ کو پہلو سے حرکت دے کر اس نے اس کی گھنیری پلکوں سے الجھی ریشمی لٹ کو سنوار کر کان کے پیچھے اڑسا تھا، پھر مخمور نگاہیں اس کی مدہوش نقوش کو جا بجا صدقہ اتارے گئی۔ یہ اس کی دانستہ حرکت نہیں تھی، پر دل کے معاملات میں دانستگی کا بھلا کیا کام۔ اسی دوران دل نے پرزور خواہش کی تھی انگلیوں کی پوروں پر ان مخملی نقوش کی نرماہٹ کو محسوس کرنے کی جسارت کی جائے، لیکن وہ چاہ کر بھی ان خواہشوں پر لبیک نہ کہہ سکا، نہ ہی اپنے سخت سینے پر کسی نرم پھول کی طرح دھرا مہکتا ہاتھ وہ ہٹا سکا تھا جو دل کی گلیوں کی اپنی مدہوش کن خوشبو سے مسحور کر رہی تھی۔ کہیں بے کنار سے رت جگے، کہیں زر نگار سے خواب دے، کہیں بے کنار سے رت جگے، کہیں زر نگار سے خواب دے، تیرا کیا اصول ہے زندگی، مجھے کون اس کا جواب دے۔ وہ اسی طرح تھم تھم کر سانس لیتا، اس کی گہری نیند میں مخل ہونے کے خوف سے چت لیٹا اس کے صندل وجود سے اپنی روح کے مشک بار کرتا رہا تھا۔ کتنا اچھوتا احساس تھا یہ، وہ ایک عالم کو فتح کر آئی کسی شہزادی کی طرح میٹھی نیند سو رہی تھی، اور وہ کسی عاقد و بے دام غلام کی طرح آنکھوں میں رات کی سیاہی کا سرما شوق سے سجاتا رہا تھا۔ شاہانہ تشبیہ غلط بھی کہاں تھا، مقدس بنت زکا نے اس پتھر کو موم کیا تھا، اس قلعے کو فتح کیا تھا، اس ستم گر کو اسیر صنم بنایا تھا جس کا وصف ہی بنجارگی تھی۔ پر صد افسوس اس انقلاب سے بے خبر وہ غفلت کی نیند سو رہی تھی۔ کہیں فجر کے قریب خواب دیدہ آنکھوں پر نیند کی دیوی نے پر پھیلائے تھے کہ ہاتھ کے سینے سے سرکنے پر پٹ سے اس کی آنکھیں کھلی تھی۔ چاروں جانب فجر کی اذان کی مقدس آواز گونج رہی تھی۔ مخمور آنکھوں کو وا کر کے دیکھا تو وہ سر پر دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ وہ فوراً ہی اٹھ بیٹھا تھا، بنا کچھ کہے سنے اس نے اس کی نماز کی تیاری کروا دی تھی۔ نماز کے بعد اس نے تلاوت کی خواہش کی تو قرآن پاک لانے سائیڈ روم جانے لگا کہ خاموشی سے اس کی کارروائی ملاحظہ کر رہی مقدس نے سائیڈ روم میں جا کر تلاوت کرنے کی خواہش ظاہر کی تاکہ اس کی نیند ہو جائے، کیونکہ اس کی متورم سرخ آنکھیں شب خوابی کا بھید سرے بزم کھول رہی تھی۔ آپ آرام کرنا چاہیں تو مجھے آواز، میں عشاء کی نماز پڑھ کر 8 ساڑھے 8 بجے تک یہاں سے نہیں اٹھوں گی، آپ سو جائیں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس نے تسلی کروائی، جس پر ازوات میں سر ہلاتا ہوا نکل گیا اور وہ تلاوت میں محو ہو گئی۔ پر دل وقفہ وقفہ سے سجدہ شکر ادا کر رہا تھا، اور لب شادمانی کے احساس سے لبریز تبسم کے موتی لٹا رہے تھے۔ آنکھیں سرشاری سے روشنی بکھیر رہی تھی، گویا حفت اقلیم کی دولت مل گئی ہو۔ اس کے اندر کل رات سے ہی کلیاں کھل رہی تھی۔ وہ بے شک بے حد سمجھدار، معاملہ فہم اور پختہ خیالات و نظریات کی مالک ایک مضبوط پر اعتماد لڑکی تھی،
لیکن تھی تو ایک نازک احساسات سے گندھی لڑکی جس کے سینے میں ایک ارمانوں سے معطر گداز دل دھڑکتا تھا، جو کسی خاص انسان کی نظر التفات کا تمنائی تھا، جو اپنے زندگی میں آنے والے پہلے اور آخری مرد کی محبت و توجہ، تمام تر چاہت و الفت کی متقاضی تھا۔ اور جب اب وہ مل رہا تھا تو کیوں نہ وہ نازا و فرحہ ہوتی۔ عورت کا وصف ہے وہ عمر کے جس بھی حصے میں ہو، صنف مخالف کی صف میں جداگانہ مقام رکھنے والے ایک مرد کی محبت و توجہ اسے گلاب کی طرح کھلا دیتی ہے۔ اور مقدس بنت زکا ایک مشکل امتحان کے بعد اب اس موڑ سے گزر رہی تھی۔ دی جان، آپ نے بلایا؟ وہ متحیر سی دی جان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ صبح کے ابھی بمشکل 9 بج رہے تھے، ناشتے کا وقت تھا۔ ایسے میں دی جان کی عجلت میں طلب کرنے کی وجہ بلا شبہ کچھ بہت ضروری کام تھا۔ جی بچے، ناشتہ تیار ہو گیا؟ جی ہو گیا ہے، بس میں ٹیبل پر لگوا رہی تھی۔ کوئی ضروری کام تھا؟ وہ گم و گم میں گرفتار تھی۔ ہاں، آپ یوں کریں، جا کر تیار ہو جائیں، ناشتہ رضوانہ ملازمہ کے ساتھ آج لگوا دے گی۔ جی خیر ہے؟ بے دھیانی میں اس بات میں سر ہلاتے اچانک ان کے الفاظ پر دھیان دیتی وہ چونکی تھی۔ سب خیر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ وہ کل رات آپ کے ماموں کا فون آیا تھا، بتا رہے تھے کہ وہ اگلے ہفتے بیرون ملک روانہ ہونے والے، لہٰذا آپ جوڑے کے ساتھ چند گھنٹوں کے لیے ان کی حویلی ہو آئیں۔ چونکہ باران نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ اپنے کام کے سلسلے میں چند دنوں کے لیے بیرون ملک واپس جا رہے ہیں، تو میں نے آج ہی کا آپ کے ماموں کو کہہ دیا ہے۔ آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، 2 ڈھائی گھنٹے گزار کر آ جائیے گا، پھر باران کو شاید کام سے شہر بھی جانا ہے۔ دی جان نے تسلی کے ساتھ خاصا تفصیلی جواب دیا تھا، لیکن ادھر میرال کی رنگت فک پڑ چکی تھی۔ کیا ہوا؟ اسے ہنوز کھڑا دیکھتے نگاہ اٹھائی۔ کچھ نہیں دی جان۔ ضروری ہے کیا؟ اس کی آواز پست تھی، ساتھ وہ بے آواز قدم اٹھاتی تک کے قریب چلی آئی تھی۔ ضروری اور غیر ضروری کی بات نہیں ہے بیٹا، رسم دنیا ہے، اور بالآخر وہ آپ کے اپنے ہیں۔ اگر انہوں نے دنیا کی خاطر پیش رفت کی ہے تو ہم بھی کم ظرفی کا ثبوت نہیں دے سکتے نا۔ دنیا کا نظام چلتا ہے ایسے ہی۔ اس کے شش و پنج کو سمجھتے انہوں نے اصل پہلو کو سامنے رکھا۔ ٹھیک ہے دی جان، میں کسی اور کے ساتھ چلی جاؤں گی، انہیں خواہ میں تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے، میرا مطلب ہے۔ انگلیوں کو مسلتی وہ ٹھوس عذر تراشنے میں بری طرح ناکام ٹھہری تھی۔ انہوں نے جوڑے کے ساتھ بلایا ہے بیٹا، اور یہ خواہ نہیں ہوتا۔ پر دی جان وہ بہرحال آپ کے شوہر ہے بچے، آپ کو ان کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے، یہ اٹل حقیقت ہے۔ آپ ساری عمر اسے کتراتی ہوئی گریزاں نہیں رہ سکتے، ممکن نہیں ہے، اور ایسے رہنا اخلاقاً شرعاً دونوں اعتبار سے انتہائی معیوب بات ہے۔ خیر ایک گھر میں رہتے بنا کسی خاص وجہ کے آپ دونوں کا الگ الگ کمروں میں رہنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن ہم نے آپ کی ذہنی و دلی کیفیت کے پیش نظر اس اہم مرحلے کو کچھ عرصے تک ملتوی کیا ہے تاکہ آپ خود کو تیار کریں، اس نئے رشتے کو پوری دلی آمادگی سے قبول کریں اور نبھانے کی کوشش کریں، رفتہ رفتہ اس تبدیلی کو ایک خوشنما رشتے میں ڈھال لیں، اور ہمیں پوری امید ہے آپ مایوس نہیں کریں گی۔ صحیح موقع ہاتھ لگتے ہی دی جان نے لمحہ بھی ضائع کیے بغیر کسی حد تک الفاظ میں اس کی برین واشنگ بھی شروع کی تھی۔ جواباً بس وہ سر جھکائے لب چبا رہی تھی۔ میں نے تو باران سے کہا تھا آپ کو بھی ساتھ بیرون ملک گھما لائے، ہوا پانی بدلے گا، لیکن وہ کہتا ہے آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے۔ بتاؤ ذرا، اتنی ہی اہم چیز ہوتی ہے، بنوا نہیں لینی چاہیے تھی؟ توقف سے ان کے شکوہ کو نہ ہونے پر اس نے حیران نظریں اٹھا کر دی جان کو دیکھا، جو یوں پوتے سے ناراض ہو رہی تھی گویا پاسپورٹ بنانے کی نہیں، سرکس کے ٹکٹ لینے کی بات ہو۔ خیر میں نے کیا دیا ہے، وہ فارغ ہو کر بنوا لے گا۔ ابھی تو جائیں، جا کر تیار ہو جائیں، پھر دیر ہوئی تو وہ ناراض ہوگا۔ کہنے کے ساتھ دی جان نے ہاتھ پکڑ کر اٹھنے کا بھی اشارہ دیا تو وہ کچھ بے بنیاد عذر لبوں میں دبائے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اور مجھے دیکھ کر خوشی ہوگی اگر آئندہ باران کے چھوٹے موٹے کام آپ محبت و چاو سے اپنی ذمہ داری سمجھ کر کریں گی۔ دہلیز عبور کرنے سے قبل دی جان کا ایک اور فرمان اس کے پیروں سے لپٹا تھا، جس پر وہ بنا کچھ کہے نکل گئی تھی۔
गाजरी रंग के कामदार सूट में वो नफीस से मेकअप व ज्वेलरी पहने ठीक आधे घंटे बाद तैयार होकर मुजराब के हमरा नीचे आई थी। जिन मोहतरमा के दांत ही अंदर नहीं जा रहे थे, वैसे आनी तो जनाबा को शर्म थी, जिन्होंने यूनिवर्सिटी जाने के बजाय स्टाइलिश व ब्यूटिशन के अहम खदमात यूं ज़ौक़ शौक़ से अंजाम दिए थे जैसे भाभी मैं के नहीं भाई के साथ डेट पर जा रही हूँ। हाय बुज़राब उस्मानी के शौक़ व मंतक, बेचारी मिराल तो बस लब सी कर रह गई थी। सबसे मिलकर बेवजह ही बत्तीसी की नुमाइश कर रही मुजराब के हमरा वो बाहर निकली, जिसने पोर्टिको पर खड़ी ब्लैक चमचमाती थार के पास वाइट कफ लगे शलवार कमीज में मलबूस अपने कद व जसामत की वजह से नुमाया नजर आ रहे बारान को देखते ही शरीर मुस्कुराहट लिए उसे खींचती हुई उसकी सिमत लपकी थी। वैसे भाई साहब, आपको मालूम है तोते का पसंदीदा खाना क्या है? दोनों हाथ पुष्प पर बांधकर उसने बड़ी मासूमियत से पूछा था। एक्सक्यूज़ मी, अतरंगी सवाल पर उसने माथे के बल करीब लाते बहन को देखा। बताएं ना। आई थिंक रेड चिली। और बंदर क्या शौक से खाता है? राबी, उसने आंखें दिखाई लेकिन मुकाबिल में मुजराब थी। बताएं ना। आई थिंक अमरूद। और खरगोश? गाजर, वो रवानी में बोला। जवाबन मुजराब को बनावटी खांसी का ज़बरदस्त दौरा पड़ा था, जिस पर बुरी तरह चौंक कर बारान ने एक एक कदम पीछे ले रही मुजराब को शरीर ज़ूमाइनी निगाहों के ताक़ुब में देखा तो ना चाहते हुए भी बेसाख्ता किसी आनी मुस्कुराहट लबों की तराश में बिखर गई। उधर हवन नक मिराल ने अजीब निगाहें उठाई तो मुकाबिल को मुकम्मल सफ़ेद और ख़ुद को गाजरी रंग में मलबूस देख मुजराब की शरारत समझती वो बुरी तरह सटपटाई थी। आलम तो ये था कि सर्दी से सफ़ेद पड़ते गाल भी गुलाल होने लगे थे। मैंने कुछ नहीं कहा भाई साहब, मैं पैदाइशी मासूम हूँ। जो कहा है आपने अपनी ज़ुबान से कहा है, मैं तो चली। बारान की सरजनिशी की घूरी के जवाब में वो अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ती हुई सरपट वहाँ से भागी थी। वैसे मेरी माने तो आप दोनों मामू ममानी के पास जाकर बिल्कुल भी सुनहरा मौका ज़ाय नहीं करना चाहिए, बल्कि मौके का फ़ायदा उठाते कहीं दूर वादियों में। राबी, बारान का एक कदम उठा। मर्जी है भाई, मुखलिसी की कदर ही नहीं, बोरिंग लोग। वो खारजी दरवाजे से ये जा वो जा हुई थी। पीछे बारान चाहकर भी अपने भारी दिलकश कहकहे को मज़ीद काबू नहीं कर पाया था। उसके महजूज़ कुन गंभीर कहकहे की गूंज से वो बुरी तरह खफत व घबराहट का शिकार होती मखरूती उंगलियों को बाहम पेवस कर मड़ोड़ने लगी थी। उधर आंखों के भीगे किनारे साफ करे बारान की नज़र जब उन मज़लूम उंगलियों पर गई तो फ़ौरन उसके कहकहे का गला घुटा था। आ जाए, हमें देर हो रही है। गला खकार कर खुद पर बुर्दबारी तारी करता वो मुखातिब हुआ तो मिराल सर झुकाए ही इस बात में सर को जुम्बिश देती थान की तरह लिपटी चादर संभालती गाड़ी के सिमत मतवज्जा हुई। महारान ने फ़ौरन जेंटलमैन का किरदार निभाते फ्रंट डोर को खोला था। लगते भर के लिए वो थम कर नासमझी से उसका वजीह चेहरा देखने लगी, जिसने अपनी चौड़ी हथेली उसके सामने खोल रखी थी। गाड़ी की सीट थोड़ी ऊंची है, आप ये सब लपेट कर ज़रा मुश्किल से ही चढ़ पाएंगी। सादगी से उसने पहले थारी की ऊंची सीट, फिर उसके अच्छे खासे जर्क बर्क वाले लिबास की तरफ इशारा करते अपने हाथों को आगे किया। जवाबन गैर मतवाजन हो रही सांसें खासी खुले डले अंदाज में उसकी झिझक व घबराहट का राज अफशा करने लगी, जिसमें चेहरे की उड़ी हवाइयाँ पेश पेश थी। हम लेट हो रहे हैं जी। हड़बड़ाकर उसने अपना लरसता हुआ ठंडा ठार नाजुक हाथ उसकी चौड़ी हथेली पर रखा, जिसे मुकाबिल ने कुछ ऐसी नरमी व एहतियात से अपनी कवि उंगलियों की गिरफ्त मुकीद किया था, गोया कोई एक नाजुक आबगीने हो सी आंखों से सवार होने का इशारा देते। दूसरी हथेली गाड़ी के रूफ के साथ लगाकर उसने इस बात को भी यकीनी बनाया था कि उस खब्तुल हवास लड़की का सर हड़बड़ाहट में रूफ से ना लग जाए। इस दिल फरेब एहतियात व ख्याल रखने के अमल में वो खुद से भी हरासा दोशीज़ा बड़े गैर महसूस अंदाज में उसके महकते मजबूत बाजुओं के हिसार में कैद सी हो गई थी। उसका नीचे तक लटक रहा पल्लू उठाकर गोद में धरता आराम से डोर बंद करके दूसरी तरफ से आकर ड्राइविंग सीट पर शान से विराजमान होने तक वो हथेली से लपेटे उस मजबूत लम्स की हरारत के
اثر میں درہم برہم سانسوں کو سنبھالنے کی تگودو میں وہی لگی تھی کہ یکایک ہی تیز خوشبو گرم سانسوں کی حدت کے ساتھ قریب ہوئی تو وہ دہل کر آنکھیں کھولتی پیچھے سیٹ سے چپکی تھی۔ سیفٹی کم فرسٹ۔ سیٹ بیلٹ اٹکا کر واپس اپنی سیٹ پر ٹکتے اس نے اپنے عمل کو جسٹیفائی کیا تھا، جس پر آتے آتے ٹل چکے دل کے دورے پر شکر ادا کرتی میرال نے محض حلق تر کرنے پر اکتفا کیا تھا۔ پسینہ صاف کر لیں۔ حویلی کے کبھی ہیکل گیٹ سے گاڑی نکالتے اس نے 4-5 ٹشوز کی سمت بڑھائے تو میرال روحان سی نگاہوں سے اپنے پہلوؤں میں دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ یہ بندہ ہے یا MRI مشین؟ وہ بھی اس کے زیر نگاہوں سے مخفی نہیں تھا۔ اس کا نگاہوں کی گرفت میں آنا دونوں ہی کی قطعاً بے معنی تھا۔ ریلیکس ہو جائیں، ہم جنگ پر نہیں آپ کے ممانی کے پاس جا رہے ہیں، which is not a big deal۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ کا سفر طے ہو جانے کے بعد بھی اسے گود میں پڑے ہاتھوں کو مستقل مزاجی سے مشق ستم بناتا دیکھ وہ ٹوکے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ ایسا نہیں ہے۔ دونوں ہاتھوں کو الگ کرتی وہ پراگندہ خیالوں سے چونک کر سیدھی ہوئی تھی۔ لبوں تک بہت کچھ کہنے کے لیے آنے کے باوجود اس نے پر اکتفا کیا تھا، جس کی 2 وجہ تھی۔ ایک تو ان کے رشتے میں بے تکلفی نابرابر تھی اور دوسرا وہ اس وقت اس سمیت متوقع صورتحال کو لے کر بھی ہراساں تھی۔ احساس محبت کا میری ذات پہ رکھ دو، تم ایسا کرو، ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ دو۔ معلوم ہے دھڑکن کا تقاضا بھی ہے، لیکن یہ بات کسی خاص ملاقات پہ رکھ دو۔ ہاں جی، تو آج کے ایپیسوڈ کو بس ہم یہیں اسٹاپ کرتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں کافی کچھ ہو گیا، لیکن ہمیں بدر کے سینز دیکھنے کو نہیں ملے اور مجھے لگتا ہے کہ پچھلے 2-3 ایپیسوڈ سے ہمیں بدر کے سینز دیکھنے کو نہیں مل رہے، جس کی وجہ سے میں بدر کو کافی مس کر رہی ہوں، مطلب بدر اور وردا ان دونوں کو مس کر رہی ہوں۔ ہوپ فلی ہمیں کل کے ایپیسوڈ میں بدر اور وردا دونوں کے سینز دیکھنے کو ملے۔ تو ہم ملیں گے کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اوکے ٹاٹا بائے۔